اللہ کے اسماء کا باقاعدہ پھرتا ہے، اور یا لطیف پڑھنے والے آدمی کو قیامت سے نجات مل جاتی ہے. یا نور یا لطیف کو ملا کے پڑھنے والے کو اس میں جو ہے اندھیروں سے نجات ہو جائے گی، نکل آئے گا اندھیرے سے، روشنی میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ وہ یا نور مانگ رہا ہے نا، تو نور کو منا کہ ظلمات سے مارا جائے. اس طرح یا رزاق یہ یا رازق کو پکارنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تم پکار ہی جاؤ، یہ کسی کو دو، کسی کو رازق کو پکارا ہے نا. اسی طرح جس صفت کو آپ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس صفت کو، اس صفت کا فیض جو ہے نا آپ کے سوال کا جواب ہو جاتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی حکم ہے یا قہار یا جبار یا قہار ورد کرو، یا قہار کا کوئی بھی نہیں کہہ رہے. قہار تو کیا کرنے والا ہے، اتنا یا رحمان دے کرے تھے اپنے گھروں کے لیے بھی، یا رحمان یا رحیم یا نور یا لطیف یا سمیع یا بصیر، اس طرح کے نام کریں گے. اللہ رازق یا معین یا مددگار، ہر طرح کے نام جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے. یا قہار کا وقت ہے کہ چلو ہنگے چھوڑ دو اس کو، قہار والی بات ہے ادھر اس کو جانے دو. اللہ کہ وہ بھی اللہ کی اتنی صفت ہے، اللہ کا یہ ہے کہ تمہیں مبارک نام جہاں رحمان ہے وہاں قہار ہے. کبھی کبھی کر کے دیکھو، لیکن پھر بھی کہہ دو نا اس کو اسلام، اس کو کہتے ہیں جلالی. تو جلالی کو نہیں پکارتے کہ ایک آدمی ہے آپ کا دوست ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اے جمال دوست، یہ کہہ لیں گے کہ یا جلال دوست، جنہیں آج تک نہیں کہا. اے ہمارے دوست کے غصے آپ کو سلام، دوست کے غصے کو سلام کہتے ہیں، اور دوست کے جمال کو سلام کہتے ہیں. اس لیے مطلب یہ جو ہے نا یہ اسماء کا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں، صفاتی اسماء ہوں، بزرگوں کے القاب ہوں، بزرگوں کو جو عنایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو مشہور ہے غوث العظم نام ہے. اب غوث العظم پہ لقب ہے نا، یہ ٹائٹل ہو گیا جی، یہ کوئی مرتبہ ہے. غوث کا معنی کیا ہے؟ کوئی معنی ہوگا اس کا؟ غیاث، غوث، مغیث، کیا مطلب؟ تعاون، معاون، مدد اور لنگر، پلانا، پورے کا پورا ہے. فنکشن بھی وہاں وہی ہوگا. غوث العظم کا جب نام آئے گا تو بڑا عظیم کے ساتھ مطلب میں تعاون ہوگا، لنگر خانہ ہوگا. اسی طرح اور کسی بزرگ کا آپ نام لے کے دیکھو، کسی سلسلے کا بزرگ ہوگا نام نہ ہوگا. گنج شکر ٹائٹل ہے، ادھر دے فرید الدین. فرید الدین کا معنی ہے نا تنظیم کی تعاون کے ساتھ مدد، اور گنج شکر ٹائٹل ہے. اب یہ کون آدمی ہے؟ گنج شکر. ایک تو کہانی کا پتہ ہے نہیں تھا ان کے ساتھ، گنج شکر کو کہتے ہیں ان کو. یہ کیا کہانی ہے؟ اور دو تین کہانی ہے نا. ایک کہانی یہ ہے کہ قافلہ جا رہا، جیسے بتا رہے ہیں نا، قافلہ جا رہا تھا، اس کے اوپر شکر لگا ہوا تھا. وہ آپ کے پاس سے گزرا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اونٹوں کے اوپر؟ اس نے کہا نمک ہے. پھر آپ نے کہا چلو نمک تو نمک ہی صحیح. قافلہ منزل پہ گیا، اونٹوں سے نمک ہی نکلا. انہوں نے کہا بڑا شکر تھی تو یہ سارا کام خراب ہوا، واپس کیا ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا کیا ہے؟ اور اس نے کہا یہ شکر ہے. یہ کب تک شکر ہی تھی، وہ شکر ہوگا. ایک تھی گنج شکر. اور دوسرا ایک واقعات ہے کہ شادی کا واقعہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ خزانہ ہے شکر کا، تو پین کرنے والے پین کا. اور ماں کی ان کی والدہ ماجدہ کی کہانی ہے کہ آپ بچپن سے، یہ زیادہ معتبر کہانی ہے کہ بچپن سے بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مسلح کے نیچے چھوٹی سی مطلب پوڑیا میں شکر رکھ کے بچے کے دل پلانے کے لیے والدہ رکھ دیتی تھی، اور فرماتی تھی کہ جیسا بچہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. جب نماز پڑھتے مسلح اٹھاتے تھوڑی سی شکر پوڑی ہوتی تو نماز چل پڑی. ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بچہ مسلح پر ہے. ماں نے پھر یہ پکار فریاد کی یا اللہ اگر یہ رہ گئی بات تو سارا بھرم رہ جائے گا، بچہ نماز کو چاٹ ہو جائے گا. اب میں نے جو کیا تو کیا، آپ اس مشکل کو آپ ہی حل فرماؤ. تو پھر جب اس نے مسلح آیا تو پھر شکر موجود تھی. تو یہ ہے کرامت فقیر کی، فقیر ہونے سے پہلے. تو یہ شکر کے گانے گنج شکر. اصل گنج کیا ہے؟ گنج شکر خزانہ ہے میٹھی بات کا. اصل معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاں میٹھا بول ہوگا، میٹھی بات ہوگی، شکر کے خزانے ہوں گے، گفتگو میں مٹھاس ہوگی، آنے والوں کے ساتھ، جانے والوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، نہ ماننے والوں کے ساتھ. اصل میں وہ خزانہ جو ہے نا وہ آپ کا بیان ہے. اب آپ کیا بیان ہی پڑھو، مٹھاس ہی مٹھاس ہے. تو اصل میں وہ جو واقعہ بنایا ہوا ہے، واقعہ انکارپوریٹ ہو گیا ان ذات کے ساتھ.
اس لیے نام میں کام آ گیا پورے کا پورا. اب ایک ان کا لگا گیا ہے جود الانبیاء، لوگ جود الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ میں انبیاء کا زود ہے، تقوی انبیاء کا، یعنی کہ جو کسی نبی میں تقوی ہونا چاہیے ہونا وہ آپ میں موجود تھا. یہ بہت کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کل 10 سے کم کہتے 10 سے کم کچھ شعر آتا کھایا ساری زندگی میں، اور وہ اس سے کم نہیں کر گیا ہے، اس لیے کہ پھر آپ نے کہا کہ اکثر لوگ کہیں کہ حضور پاک نے بھی کم کھایا، اس لیے بدلے میں وہ ادمن زیادہ کھایا، ورنہ کل 10 سے کم واقع بنتا ہے. اب یہ زود الانبیاء، انبیاء کا زود تقوی، یہ ٹائٹل مل گیا. اس طرح اور آپ دیکھو ایک خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوا آپ نے، بزرگوں کی قصے کہانی سنتے رہتے، کہانی تو سنا کرو شام کو. ہاں آپ سنتے سنی ہے آپ کی کہانی؟ ہاں سنی ہے؟ اچھا یاد کرا دیتے ہیں، سنی ہوئی تو ہے نہیں کہ وہ آپ کے مرید تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، نصیر الدین آپ کا نام تھا. تو جب خواجہ نظام الدین صاحب کی ہولی بن رہی ہے، اختلاف کا بن رہا تھا، تو اس زمانے کے جو راجا یا بادشاہ جو بھی تھا اس نے ایسا کام کیا کہ ممباروں کو اپنے کسی مال میں تعمیر کے لیے لگا دیا اور ان کو ملتا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ان ممباروں نے رات پہ ان کا کام شروع کر دیا تھا، اور پھر میں دقت ہوگی کہ بہت دیر کا انتظام ختم ہو گیا. نصیر الدین جو تھے ان کو جوشیلے رہتے تھے مرید، اپنا ہاتھ جو ہے نا باہر کر دیے چراغ دہلوی، ہاتھ کی روشنی میں وہ تعمیر ہوتی رہی اور راجا کو پتہ چلا کام بن گیا، جو بھی بنانا تھا بن گیا. تو نظام الدین کی بدلے دیکھا تالاب بولی جس کہتے ہیں، تو ان کا آزادی کا بن گیا چراغ دہلوی. اور یہ وہ نصیر الدین ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امیر خسرو، ویسے امیر خسرو تو مانا امیر پورا ہے، امیر خسرو امیر بھی ہے پورا اور خسرو بھی ہے، خسرو ہے تیری سخن مانا بھی ہوئی ہے نا. اما سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس طرح خواجہ صاحب کا انتقال ہو رہا خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال اگر رات ہی تنخواہ تھا، آپ نے اندر جواب دی کہ امیر ہے، وہ امیر خسرو کو امیر کہتے تھے پیار کے ساتھ، امیر ہے. تو بات سے والا یہ جناب خادم نصیر ہے نصیر الدین وہ موجود تھے، یہ کہیں مہم پہ گئے ہوئے تھے، محبت بڑی تھی آپ کو ان کے ساتھ امیر خسرو کے ساتھ. پھر آواز دیا 2 گھنٹے کے بعد امیر ہے جو آپ میرا دن نصیر ہے، پھر آواز دی. پھر آپ نے ایک بات کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ نظام چاہے خسرو کو، اللہ چاہے نصیر کو، تو نظام کیا کرے؟ کہتے اسی کو دے دی خلافت جو ہے نا پھر نصیر الدین کے پاس، چراغ دہلوی کے پاس، اور ساتھ نصیحت کی کہ امیر خسرو جو موجود نہیں ہے آئندہ سے اس کا عورت اور میرا عورت تو ایک ہی جگہ پہ غور کریں گے. یہ ہم نفرت کا کرتے ہیں. امیر خسرو کا اس بھی نظام الدین اولیاء کی ایک خاندان ہوتا ہے، آج بھی ان کا آپدا ان کا مقبرہ دونوں کو کی پائے کی طرف ہے، اور امیر خسرو کو جو ہے نا نظام الدین کے آستانے پر آج بھی ان کی باتیں ادھر ہوتی، ان کی فاتح کو نہیں ہوتی. امیر خسرو کا یہ ہے خاندان ہے، فاتح کا حال ادھر جاتے. یہ محبت کی داستان مہاراج مانا بالکل نصیر الدین کا مانا نصیر الدین، چراغ دہلوی کا مانا چراغ دہلوی. تو سارے واقعات جو ہے نا یہ جو سارے واقعات جو آپ دیکھو پورے کے پورے نام کے ساتھ کام آپ چلتا جا رہا ہے. اس لیے کبھی آپ دیکھو نا تو ناموں کا ترجمہ کیا کرو، کاما والا سائن، کاما والا سائن تو ہے، کاما والا کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں دیکھو دیکھو کبے بیٹھ کبے فقیر جو کہا تو کبے، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کبے جیسے مکار پہننے کو بھی ہم نے ایمان سکھا دیا ہے. بڑی عزت کی بات ہے. اور وہاں پر کبھی بیٹھے اور مسکین ہو جو بیٹھتے ہوتے ہیں، تو بڑی بات ہے نا، اس کو مسکین بنا دیا. تو یہ سارا واقعہ جس طرح کوئی لقب مشہور ہو جائے کوئی کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے. اس لیے نام جو ہے اپنے نام کی بھی تحقیق کرو، والدین کے نام کی بھی تحقیق کرو، بزرگوں کے نام کی بھی تحقیق کرو. کسی آدمی کی بایوگرافی یا سوانح حیات پڑھنے سے پہلے اس کے نام کے معنی کی تشریح کی اور کیا کرو کہ یہ نام کا معنی کیا ہے، اور محمد کرسن کا نام کا معنی کیا ہے. نام کا مطلب ہی ہے کہ تعریف کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھو کہ بارہ فضال جو آج تک سب سے زیادہ کسی انسان کی تعریف جو ہوئی ہے وہ آپ کی ہوئی ہے. سو مت سو کہ ماننے والوں کی نعت کر رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی نعت کر رہے ہیں، آج بھی نعت کر رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ نے ارشاد ہے کہ یہ نام میں نے مبارک بنایا اور اس نام کو میں نے محمود بنایا، حمد کیا ہوا نام، مبارک نام، تعریف کیا ہوا نام. یعنی کہ کسی پیغمبر کی کسی امتی نے وہ زمانے میں نعت نہیں کہی. جو پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا پالر جو کوئی نعت کہی ہو قرآن مل گئی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پالر اور کوئی ایسا واقعہ لکھا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پالر کوئی نعت کہتا ہو نا. اور وہ پاک زمانے کے ماننے والے آج بھی نعت کہے جا رہے ہیں، وہ اچھی اچھی نعت کہے جا رہے ہیں کہ سیما جانب بتعاد در کن یا عالم محمد را خبر کن تو سلطان عالم یا محمد. مطلب یہ کہ آج بھی یہ نعت کہہ رہے ہیں ماننے والے نہ ماننے والے، کہتے ہیں ہندوؤں نے بھی بڑی نعت کہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں قابل تعریف یا تعریف کیا ہوا اسم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہ نام جو ہے نا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، رحمت بھی بنا کے بھیجا گیا، محمود اور محمد بھی بنا کے بھیجا گیا، تعریف کیا ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے نام میں بڑا بات ہوتی ہے. اور نام کی کیا بات ہے، پوری نام بھی نام خالی اللہ جو ہے نا اسم اللہ لکھو، اللہ لکھا ہوا یہ اللہ تو نہیں ہے نا، یہ اس کا اسم ہے. بلکہ یہ اسم بھی نہیں ہے، یہ اسم کا نقشہ ہے جو آپ جان لکھا نا اللہ، یہ ہاتھ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اسم نہیں اللہ کا نا، اللہ کے اسم کا لفظوں میں نقشہ ہے. اور یہ اس اسم کا نقشہ ہے جو اللہ کا ہے، اور ذات پھر وہ ساری کا ذات پر حاوی ہے. اس اسم کے نقشے پر پکارو تو اللہ سے بیل دیں گے. یہ نام پکارنے سے آپ کے اوپر بدل کے آپ کی یاد آ جاتی ہے، خالی اسلام کو پکار دیتے. اور بھی لوگوں نے میرے نام رکھے ہیں، یا میری محمد ہے ان کا نام، اس کا رشی وغیرہ جو بین الاقوامی طور پر آ رہے ہیں انہوں نے نام دے دیا کہ ایک ایسا اسم دے دیتے ہیں اپنے فالوور کو، بے معنی بے ترتیب نام. اس کا ورد کرو تو اور پر کیفیت آ جاتی ہے، میڈیٹیشن کرتے ہیں اور کا فیل ہو کے پاگل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ بے معنی جو اسم ہے وہ کیفیت تو دیتا ہے وہ بھی. میں کسی نے عام طور پر لفظ کہیں یہ آ رہی ہے نان ڈکشنری کا لفظ ہے، نہ زبان کا لفظ ہے، کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن گمراہ کے پاگل ہو جائے. آپ آتے رہے نا اللہ جب آپ کہیں گے آج ذکر کریں گے تو اس کا صرف کیفیت بھی ہوگی اور ساتھ راستہ بھی ہوگا. تو یہ اس نام کا فائدہ ہے. آپ آتے رہے یہ پورے واقعات ہیں اس کے ساتھ، اس لیے اسی نام کو پکارا جائے جس نام کو آپ نے پکارنا ہے. بارہ نام کا ہوتا ہے نام بچے رکھا کرو، ناموں کو مقدس بنایا کرو. ایک بڑا درویش مشہور درویش ہیں، ان کا تو واقعی اس طرح ہے کہ آپ نیک نہیں کہتے، آپ بزرگ جو بعد میں ہوئے تو آپ کے حالات جو ہے نا اچھے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے حالات اچھے نہیں تھے. ایک دفعہ اس طرح کھانے پینے کے حالات کی خرابی سے جا رہا ہے، کھائے پہنچے صبح وہ درویشوں میں مشہور ہو گیا. تو یہ درویش ہو گئے، یہ اولیاء بنا دیے گئے، جب سب جا کر مبارک دو. سارے درویش اور جو درویشوں کے بادشاہ وہ بھی ان کے پاس گئے، السلام علیکم مبارک ہو، آپ کو ولی بنا دیا گیا. میں تو ولی ہوں نہیں، میرا تو کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے اب، اور میں تو وہ باتیں جو منع کی وہ بھی پی جاتا ہوں. ان کا بات کیا ہے تو اللہ سے کہا تو ولی ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے پوچھو، میں کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں. تو پھر بھی جو ہو گیا مسئلہ ہو گیا، بات کیا ہے؟ تو بات رات یہ ہوئی کہ ادھر میں نے شراب پی لیا اور میں اپنی حالت میں آ رہا تھا، تو راستے میں میں نے دیکھا کاغذ کے اوپر اسم لکھا ہوا تھا اللہ کا. میں نے اسی حالت میں اس کو اٹھایا، خوشبو لگائی، اس کو رکھ استعمال کی. تو پھر ادھر سے حال جائے کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو خوشبودار بنایا. خیال سے چل نام سے نام چل گیا. اچھا یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. نام کی عزت جو ہے نا ذات کی عزت ہے، یہ یاد رکھنا. اسم کی عزت جو ہے ذات کی عزت ہے، اسم کی عزت کیا کرو. اس لیے اس ذات کا جو اسم ہے اپنی ذات کے اسم کے ساتھ لگا دیا کرو، تو پھر بات بن جاتی ہے نیک مبارک نام سے. اب بات سنتے جی، یہ ہے نام کی بات. تو یہ سوال ہم کے جواب ہوں گے.